اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام آپ کی سیاست ہے. دا پولیٹیکل فریم ورک از کالڈ اسلام. ٹھیک ہے, انتظام جو انتظامی امور ہے نا, دا لاز اینڈ ریگولیشنز, اس کو اسلام کہیں گے. اور ایمان جو ہے وہ آپ کی بلیف سسٹم ہے کہ پرپز آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. آپ اللہ کو بلیو کرتے ہیں, یقین نہیں بلیو کرتے. یقین ہوتا ہے میری سینسز دیکھتی ہیں تو میں یقین کرتا ہوں. میرے سامنے بیٹھے آپ, میرا یقین ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک نیک آدمی ہیں, میرا ایمان ہو سکتا ہے, میں نے دیکھا تو نہیں ہے نا. تو ایمان یہ ہے, ایمان بلیف, جس کو میں نے کہا نا غیب کا ٹیسٹ اللہ نے ڈال دیا. یہ چھوٹا ٹیسٹ نہیں ہے, پھر شک میں مت رہیے گا. بڑی بڑی اینٹیز نے نہ کر دی تھی نا, بڑی بڑی کریشن نے نہ, ہم نے کہا تھا نا ایمان کا ٹیسٹ ہمیں دے. کیا ایمان؟ کہ بھائی آپ کو بغیر دیکھے ہی مانیں گے کہ ہاں یہ ہے وہ ہستی جس کا قانون دنیا میں چلے گا, بغیر دیکھے. یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب میرے دیکھے ہوئے, جی ہاں دیکھے ہوئے, یقین ہاں دیکھے ہوئے. میرے والد صاحب کا کیریکٹر کیسا ہے میں نے تو ایز اے باپ دیکھا ہے, ایز اے فرینڈ پتہ نہیں کیسا ہے, ایز اے ہسبینڈ کیسا ہے, ایز اے ٹیچر کیسا ہے, وہ تو میں ایمان رکھوں گا, میں نے دیکھا نہیں ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ بار بار تجھ سے ایمان اور یقین کی کنفیوژن کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یقین کرنا ہے, ہمیں اللہ دکھا. یہ قرآن پاک کی میں فلسفہ بتا رہا ہوں. اور آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگاؤں اور آ کے بادل پہ بیٹھ کے اور یہ دیکھ لیں. تو یہ تو میں نے نہیں کرنا. یہی تو ٹیسٹ تھا کہ بغیر دیکھے کرو گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ سے کہہ دیا کہ سورہ نجم کی تفسیر میں کہ سدرۃ المنتہا پہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے حاضری منگوا لی ان کی کہ بلاؤ اس کو, یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور عائشہ صدیقہ نے پھر وہ حدیث رقم کرائی جس کی وجہ سے یہ بات, ورنہ یہ حدیث ہمیں اکیلے ملتی ہے عبداللہ بن عباس کی تو ہم نے بھی ایمان ٹھہرا لینا تھا. ان کی تصحیح کی پھر عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہ نے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو مسلمان یہ کہہ دے کہ میں نے آنکھ سے اللہ کو دیکھ لیا, اب اس کے اوپر نیکی کی حجت ختم ہو گئی, وہ کفر میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا. یہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایمان اور یقین میں فرق. اب آئی بات اسلام. اسلام ہی کے تو مطلب پہ کنفیوز کر رہے ہیں ہمیں. آپ کے میرے مولوی کا انفلوئنس چھوٹا ہے؟ نہیں, بہت بڑا ہے. کس پہ ہے انفلوئنس؟ کیونکہ امی میں بھی مولوی کا انفلوئنس ہے اور ابو پہ بھی. وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, پھر گھر میں بھی وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہی بات کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو کیا کہا, ان سے کہو یہ اسلام لائے ہیں, ایمان نہیں لائے. آیت سنا رہا ہوں. پھر ایمان والوں کو بھی کہا کہ بھائی یہ ڈگری بھی کافی نہیں ہے. یا یہ الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو اسٹیبلش کرے. اب یہی بات ساحل ادیمز اوپینین, نو اٹس ناٹ مائی اوپینین, کہ اسلام انتظامی امور اللہ کے قانون کو, حکم جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, حکم, ہم جب حکم عطا کرتے ہیں کسی بھی قوم کو, حکم کہ جس کو کہتے ہیں دا پاور, the law, yeah, the rule of the whole system of how governance is going to be done. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 26 دفعہ بتایا کہ میں نے یہودیوں کو پہلے کہا, حکم دے دیا تھا ان کو کہ ہاں لے لو, تم ذمہ لے رہے ہو لے لو. کتاب تفصیل سے بتا دی ان کو کہ یہ طریقہ کار ہے. کتاب کی کیا ضرورت تھی, خالی آرڈر دے رہے تھے کہ ہم تم ہو چوزن ون, جو یہ کہتے. کتاب تھی وہ رولز اینڈ دا لا, دا 5 books of Moses. ٹھیک ہے, توریت, وہ توریت نہیں جو آج کل اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, اس میں پہلی کتاب ہے نا, پہلی جینیسس سے لے کے 5 کتابیں جو وہ ہے آپ کا قانون. وہاں سے صاف سمجھ آ رہتی ہے, صاف. یہ غور کی کہانی پوری سننی ہے آپ نے, اس کے بعد میں کوشچن لیتا ہوں کیونکہ سوال ہارٹ آف مائی ٹاپک کے اوپر آپ نے جو پوچھا کہ حضرت موسیٰ کو کتاب ہی کیوں دی گئی. آپ غور سمجھیں, نبی علیہ السلام کو کتاب سے سٹارٹ کروایا اللہ تعالیٰ نے. یس, نبوت کی نشانی کیا تھی؟ کتاب شروع ہو گئی, اقرا اسم ربک الذی خلق. یس, وی نو دیٹ نا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ایسے نہیں ہوا تھا. بنی اسرائیل کو کتاب اینڈ میں ملی ہے, سب معجزے پہلے یاد دکھا چکے, موسیٰ پہ ایمان لا چکے ہیں, وہ قوم پیچھے پیچھے آ رہی ہے. مدین کراس کوہ طور, اوپر جاؤ تب کتاب ملے گی. الٹا حساب ہوا نا. اور سمجھیں اس بات کو, آپ اپنی ویلیو سمجھ نہیں رہے اس وقت. 116 دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے قرآن میں کہ مسلمان نہ کنفیوز ہو جائے. 116 دفعہ موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں. کسی شک میں مت رہنا ہے. کیوں آپ کو یہ پورا نفسیات سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہ ان کے ساتھ میں نے کیا کیا کیا,
اور انہوں نے کیا کیا؟ زمین پہ اٹھا کے دے دیا. کیا چیز کو؟ طور آسمان پہ اٹھایا اللہ نے. پڑھے آیت, یہودیوں کے رہبائز پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ کوئی طور آسمان پہ اٹھا دیا کہ تمہیں بتائے تمہیں لیڈرشپ مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور نظام قائم کرو. یہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا کہ عیسیٰ آئیں گے تو پوری دنیا میں اسلام ہو جائے گا. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ تزکیہ نفس کے تھرو تو نہیں ہوگا نا, انتظام کرنا پڑے گا. یہودی بھی یہی مانتے ہیں کیونکہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے ہمیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتائی ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمارا جب مسیح آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ کیا نشانی بتاتے ہیں؟ ایک ہی نشانی ہے بس, بک آف آئزیہ, بک آف ایزیکیل, ایون ڈیوٹرانومی, 8-9 جگہوں کے اوپر اور ہے جو کہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. کیا نشانی ہے مسیح کی؟ ان کی مسیح کی ایک ہی نشانی ہے جس کی اوپر حضرت عیسیٰ کو فیل کری جا رہے تھے وہ بار بار کہ ہم اس کو کیسے مسیح مان لیں اپنا. کیا نہیں کر رہا یہ؟ کیونکہ مسیح کی نشانی بنی اسرائیل نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ جیسے وہ آئے گا دنیا کے لیفٹ سے دنیا کے رائٹ تک, دنیا کے نارتھ سے دنیا کے ساؤتھ تک اللہ تعالیٰ کا انتظام, سب کے سب اسلام میں آ جائیں گے اور بنی اسرائیل یہودی ہو جائیں گے, اللہ کو ماننے والے ہونے کو. انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بھی گھر ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں پہ اللہ کا نام آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہ یہودیوں کی کتاب بتا رہا ہوں آپ کو, توراۃ بتا رہا ہوں آپ کو, اولڈ ٹیسٹمنٹ بتا رہا ہوں, صرف توراۃ نہیں ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ دے ول میلٹ دیئر سورڈز اینڈ اسپیئرز ٹو میک پلاؤ شیئرز اینڈ اسپرونز. کہ ہل اور ریکنگ والا وہ گھاس پھوس صاف کرتے ہیں اور وہ ہل جسے آپ فصل اگاتے ہیں وہ بنا لیں گے. جنگ کی ضرورت ہے, سب مسلمان ہو گئے, سب یہودی ہو گئے اکارڈنگ ٹو دیم. کیسے ہو گئے؟ مسیح کرے گا یا کہ سب سے پہلے وہ تمام تا انتظامی امور اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا. اب نیو ٹیسٹیمنٹ جب لکھی, انجیل میں بھی یہی بات ہوئی. مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہی ہم نے مودودی صاحب, قید کتب ٹائپ لوگوں کے ساتھ کیا. کیا؟ عیسیٰ کے اوپر جو نقطے اٹھائے انہوں نے وہ غور سے سنیں, اب تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا تھا. بنی اسرائیل کے سارے نبی جا چکے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ نبی ہیں. یس وی نو دیٹ رائٹ. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان سے پچھلے نبی کے بیچ میں اتنا ٹائم گزر چکا ہے, 250 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, 250 کر لے تو بھی, کیونکہ اس کا کوئی ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے. مگر اس دوران ان کے مولویوں نے, بنی اسرائیل کے علماء کرام کو سیجز بولتے ہیں, 1,47,000 آیتوں کی تلمود لکھ دی ہوئی ہے. تلمود پتہ نا کیا آپ کو؟ یہودیوں کی تفسیر, ٹھیک ہے, اورل کامنٹری بولتے ہیں. 1,47,000 آیتوں کی کتاب پوری بنی اسرائیل لکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, اصل میں اصلی عیسیٰ ابن مریم. اور انہوں نے کیا کہا کہ بھائی تو ہمارے علماء کے خلاف کوئی نیا پوائنٹ آف ویو لے کے آ گیا, تو ہمارے مولویوں کی تصدیق کرتے ادھر بیٹھ کے, تو یہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, انہیں غلط پتہ چلا ہے, اور تو کہہ رہا ہے وہ اپنا فلسفہ اور اپنا قلم استعمال کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا کہ تم اپنا قلم کیوں استعمال کرو اللہ کی کتاب میں. تو انہوں نے کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تو کون سا لا لے کے آیا پھر؟ تو عیسیٰ علیہ ابن مریم نے قرآن پاک میں بھی یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے, اور توراۃ میں بھی لکھی ہوئی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے. کیا کہ بھائی میں تو صرف اسی موسیٰ کے اوپر جو قانون آیا تھا وہ پورا کرنے آیا ہوں ادھر. فالو دا لا, لیٹر بائی لیٹر, ڈاٹ بائی ڈاٹ, جاٹ بائی جاٹ, لا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت سامنے نظر آ رہی ہے, انبیاء کیا پوری کرتے آئے. نبی علیہ السلام کو کیا کہا تھا کفار نے آ کے, سب کچھ لے لے یار, یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والی بات کیوں کرتا ہے؟ تجھے سرداری دے دیتے ہیں, قانون کیوں لیتا ہے اپنے ہاتھ میں؟ یو ٹیک. سرداری کا کیا مطلب ہے؟ قانون ہی ہے نا, اور کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھے اس بات کو. نبی علیہ السلام کو سرداری دینے کا مطلب ہے لا آپ بنائیں گے؟ نہیں, لا ان کا قبیلہ اور شورا ہی بنائے گی. سردار ان کا اسی قانون کو آگے لے کے چلتا ہے جو کہ قصے سے چلتا باہر ہے نیچے, جس میں 116 بت لگائے ہوئے انہوں نے کعبے میں. تو نبی السلام نے کہا نہیں, یہ والی سرداری چاہیے بھائی, میرے پاس ایک اور قانون ہے. وہ قانون آپ لوگوں کے سرداروں کو برداشت نہیں ہوتا. قانون تو یہ چلے گا نہیں تو مار دو بس. زیادہ کیا کر لو گے؟ مار دو گے, مرنے کے لیے تیار. یہ ہے اسلام. اگر تزکیہ نفس کرنا تھا تو بہت اچھا موقع ہے تزکیہ نفس کا. یہ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سو آپ کا جو کوشچن ہے نا, ایمان, اسلام از یور ڈیوٹی. ہم ہر منسٹر کو 2 نمبر کہتے ہیں کیونکہ پشاور کی روڈیں ٹوٹی ہوئی. یس, کیوں, کیا کام تھا منسٹر کا؟
انتظام پورے کرنا جس بات کے لیے وہ کانٹریکٹ کر کے آیا ہر منسٹر 2 نمبر کیوں ہے؟ کیونکہ اپنا کام نہیں کر رہا. تو آپ منسٹروں کو کانٹریکٹ پہ 2 نمبر کہہ رہے ہیں, تو مسلمان کو کیوں نہیں کہہ رہے 2 نمبر کانٹریکٹ پہ؟ میں بھی اپنا کام نہیں کر رہا ہوں, کام ہی کرنا ہے. اسلام از اے ورب, فیل ہے اسلام. ہم نے انہوں نے کیا کہ ناؤن بنا کے رکھ دیا کہ اس میں بس ٹھیک ہے میں بھی لیٹ اینڈ لیو اینڈ لیٹ لیو کروں گا, تو اپنے راستے میں اپنے راستے, نفسی نفسی کھیلتے ہیں, نفسی نفسی. اسلام نفسی نفسی ہوتا تو گن کے 4 بندے مسلمان ہونے تھے بس شروع میں. کیوں جان جوکھوں میں ڈالوں بھائی؟ کیوں میں جاؤں جان جوکھوں میں؟ مسلمانوں کے اندر تبلیغ کرنا کوئی مسئلہ نہیں. آپ مکہ کے کفار میں تبلیغ کر کے دکھائیں. روز ڈیتھ رپورٹ آتی تھی دار ارقم میں, روز کی ڈیتھ رپورٹ. کتنے بندے مر گئے؟ گن کے 40 بندے نہیں تھے دار ارقم میں. تو وہ تزکیہ نفس کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وائی ور دے ایکٹیو؟ So I hope you get the bigger part of the question.